مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی کو خون ڈونیٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، خون کی ڈرپیں چڑھوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بیماری ہو اور کوئی ڈرپ آپ نسوں کے ذریعے سے اندر لے کر جا رہے ہیں تو منفس کے ذریعے سے نہیں جا رہا، نسوں کے ذریعے سے جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دانت میں کوئی سحری میں اتنی زبردست نوالے اس نے لیے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ڈاڑھ میں پھنس گئی ہیں، اور اب فجر کی نماز پڑھ رہے اور قورمے کی بوٹیاں برآمد ہو رہی ہیں، اب پھینک بھی نہیں سکتا، مسجد گندی ہوگی، تو یہ حضرت نگل لیا اس نے۔ تو اگر وہ اتنی بڑی بوٹی ہے کہ چنے کی مقدار کے برابر ہے، اور وہ عالم چنا کے داڑھ میں ہی چنے کی مقدار کے برابر بوٹی پھنسے گی، ہمارے دانت بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں پھنستی ہیں، وہ اگر ظہر میں فجر میں دانتوں سے نکلیں تو بہتر ہے پھینک دیں، لیکن اگر ان کو نگل بھی لیا تو یہ معاف ہے، کیونکہ سحری سے پہلے آپ نے یہ منہ میں ڈالا تھا۔ ویسے باہر سے تو گوشت کا ایک ریشہ بھی گیا تو ٹوٹ جائے گی نماز روزہ، لیکن پہلے سحری کے وقت کھایا تھا، اب داڑھوں سے برآمد ہو کے پیٹ میں چلا گیا، چنے کی مقدار سے چھوٹا ہے تو وہ معاف ہے۔ اسی طرح بھول کر کھا پی لیا، پہلا روزہ ہوتا ہے اور لوگوں کو عموماً یاد نہیں ہوتا، چائے بھی چل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، اور خصوصاً وہ جو اکیلے رہتے ہیں یا بیرون ملک ہیں، چائے چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، پھر بعض اوقات عصر میں یاد آتا ہے کہ پورا مست سارا کھانا کھایا اور اب یاد آ رہا ہے کہ روزہ تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر بھولے سے کوئی کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ یہ بھولا اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ کچھ کھا پی لے، سحری اچھی نہیں ہوئی، کھا پی لے اور پھر یہ روزہ پورا کر لے۔ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اگر ہمیں کوئی چائے پیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے بھول کر پی رہا ہے تو دو صورتیں ہیں، اگر وہ کمزور ڈیڑھ پسلی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ اگر نہیں کھائے گا تو روزہ کیسے پورا کرے گا، تو کھانے دیں اس کو بیچارے کو، جب پوری پلیٹ کمپلیٹ کر لے پھر آپ اس کو بولیں بھائی روزے سے تھے تم، اب دھیان رکھنا اب نہیں کھانا۔ لیکن کوئی تڑنگا ہے، مضبوط آدمی ہے، وہ کھا رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا تو فوراً اس کو یاد دلاؤ کہ بھائی چھوڑ دے تو روزے سے ہے، اس کے منہ میں جو ہے وہ نکال دے، باقی جو پیٹ میں چلا گیا وہ معاف ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کو نفسیاتی بیماری ہے، اتنے سوال ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب کلی کی پانی پھینکا لیکن سکون نہیں مل رہا، ایسا لگتا ہے کچھ قطرے اندر رہ گئے ہیں، میں نے تھوک بھی پھینک لیا، 10 دفعہ تھوک پھینک لیا، اب بھی لگ رہا ہے کچھ زبان کے نیچے نہ کوئی قطرہ رہ گیا ہے۔ بھائی اس طرح کا نفسیاتی مریض شریعت نے نہیں بنایا ہمیں، آپ نے کلی کی پانی پھینک دیں، ایک دفعہ تھوک جمع کر کے وہ بھی پھینک دیں، اس کے بعد آپ کو لگ بھی رہا ہے نا کہ تھوڑا سا یہاں رہ گیا ہوگا وہاں رہ گیا ہوگا، یہ معاف ہے، یہ بھی معاف نہ ہو تو ہر بندے کو جیب میں ڈرائر رکھنا پڑے گا اور یوں منہ پہ مارے تاکہ منہ پورا سوکھ جائے، یہ تو روزہ اتنا مشکل ہو جائے گا، یہ معاف ہے۔ بعضوں کا لوگ 10 دفعہ تھوک پھینکتے ہیں پھر بھی ان کو صبر نہیں آتا، بھائی یہ نہ کرو، ایک دفعہ پھینک لو پھر بھی بہت زیادہ کوئی بورنگ کے پانی کا ذائقہ آ رہا ہے، تھوڑا اور تھوک جمع کر کے پھینک دو بس، اس کے بعد اگر ہلکی پھلکی تری رہ جاتی ہے وہ پیٹ میں بھی چلی جائے وہ معاف ہے، نفسیاتی مریض ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض لوگ دوسرے ایکسٹریم پر ہیں، کلی کریں گے پانی نکالیں گے اور ایک دفعہ بھی تھوک نہیں پھینکتے، پورا اندر لے کر چلے گئے، تو بھائی یہ بھی طریقہ غلط ہے، کم از کم تھوڑا تھوک جمع کر کے ایک دفعہ تو پھینکو، تاکہ اتنے سارے جو منہ میں کلی والے قطرات تھے جو ایک بار میں نہیں نکلے وہ ایک تھوک میں نکل جائیں گے۔ لیکن 10 بار تھوک پھینکنا یہ نفسیاتی مرض کی علامت ہے۔ منہ میں خون نکلا مسوڑوں سے، بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، منہ میں سے خون نکلتا ہے، تو خون اگر نکلا اور گلے میں اس کا کڑوا کڑوا ذائقہ محسوس ہوا، خون نیچے اتر گیا تو یہ خون بھی روزے کو توڑ دے گا۔ تھوڑا سا نکلا کہ ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تھوڑی سی ڈکار بعض اوقات آ جاتی ہے، سحری میں قورمہ کھایا تھا، ظہر میں وہ ڈکار ریپیٹ ہوئی، قورمے کے ذائقے بھی ریپیٹ ہو گئے، تو ان ذائقوں کے ریپیٹ ہونے سے تکھا تکھا تو لگتا ہے لیکن اس سے روزے کا ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات تھوڑی سی باہر بھی آ جاتی ہے، بندہ نگل لیتا ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ آنسو ہے، کوئی بندہ رو رہا ہے اور منہ میں آنسو جا رہے ہیں، قطرہ دو قطرہ گئے معاف ہے، لیکن اتنے آنسو پی گیا یہ کہ جس سے منہ میں نمکینی محسوس ہو، پسینہ منہ میں چلا گیا اور نمکینی محسوس ہو رہی ہے، اس پسینے اور آنسو سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دھواں ہے، انٹینشنلی دھواں اندر کھینچا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کراچی کی سڑکوں پر زبردست دھوئیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ سانس کے ذریعے آٹومیٹکلی اندر چلے گئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا سگریٹ کسی نے پی، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن سگریٹ پینے والے کے برابر میں بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ فیض لے رہا ہے اس سے، کیونکہ اس کو سانس تو لینا ہے اور اس کو بھی شرم نہیں آ رہی، اس کے منہ پہ دھوئیں مار رہا ہے۔ وہ جو سانس لے کر جا رہا ہے وہ سگریٹ کی نیت نہیں ہے، وہ تو زندہ رہنے کے لیے سانس لے رہا ہے، اس کے سانس لینے سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اسٹیم اگر لیتا ہے،
اسٹیم سے دھواں اندر انٹینشنلی ڈال رہا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر کوئی لیتا ہے, ہوا اندر جا رہی ہے, انہیلر میں دوائی بھی ہوتی ہے, یہ روزے کو توڑ دے گی. تو انٹینشنلی دھواں گیا روزہ ٹوٹ جائے گا, ان انٹینشنلی گاڑیوں کے دھوئیں چلے گئے, سگریٹوں کے دھوئیں, کسی اور کے دھوئیں چلے گئے, اس سے روزے کے ٹوٹنے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.